والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. محترم حضرات، آج غیر مسلموں کا تہوار ہے، ان کے تہوار کا دن ہے جو بڑی دھوم دھام سے منا رہے ہیں، جشن میں پورے طریقے سے ڈوبے ہوئے. لیکن ہم اور آپ ایسے دیش میں رہتے ہیں، ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہندو بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے. مذہب اسلام نے تو ہمیشہ اخلاق کی تعلیم دی کہ اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے، کوئی ہندو بھی ہے، تو وہ بھی بھوکا نہ سوئے. مذہب اسلام نے ناحق خون بہانے کے سلسلے میں کیا کہا ہے؟ آپ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھیں. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، جس کسی نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کسی ایک انسان کا قاتل ہے، بلکہ قتل الناس جميعا، اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. یہ مذہب اسلام نے تعلیم دی ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور جس نے کسی ایک انسان کا جان بچا لیا، ایک ہندو بھائی اگر مر رہا اور آپ نے اس کی مدد کر دی، کوئی حادثہ اس کے آپ نے اسپتال پہنچا دیا، کوئی معاملہ آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کر دیا، اس کی جان آپ نے بچا لی، تو مذہب اسلام نے کیا کہا؟ قرآن کریم نے کیا کہا؟ ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا. گویا اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچا لیا. مذہب اسلام نے تعلیم دی. لیکن جہاں عقید توحید کا معاملہ آتا ہے، وہاں اسلام نے کبھی سمجھوتا بھی نہیں کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کو قتل کر دیا گیا، کتنے نبیوں کا خون بہایا گیا، کتنے صحابہ نے گردن کٹائی، کتنے صحابہ کرام کو بائیکاٹ کیا گیا، ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان کے آبا و اجداد نے ان کو گھروں سے نکال دیا، بھگا دیا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. لیکن تمام نبیوں نے اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے ساتھیوں نے کبھی بھی جب شرک کا معاملہ آیا تو وہاں سمجھوتا نہیں کیا. یہ بات حقیقت ہے. آج دیوالی کا دن ہے، غیر مسلموں کا تہوار ہے. سوال پہ سوال آ رہے ہیں، کیا دیوالی منانا، کیا دیوالی کی مبارکباد دینا اور دیوالی کی مٹھائیاں کھانا یہ صحیح ہے؟ اگر دیوالی منانا صحیح ہے تو دیوالی کی مبارکباد دینا بھی صحیح ہے اور دیوالی کی مٹھائیاں بھی کھانا صحیح ہے. اگر دیوالی منانا ہی غلط ہے تو دیوالی کی مبارکباد دینا بھی غلط ہے، اس کی مٹھائیاں کھانا بھی غلط ہے. یہ بالکل دو ٹوک جواب میں نے دیا اور یہی حقیقت ہے. اگر صحیح ہے تو آپ مبارکباد دیجیے، آپ مٹھائیاں کھائیے. اگر غلط ہے تو آپ نہ مبارکباد دے سکتے نہ مٹھائیاں کھا سکتے. تو یہ چیز ہم کو اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. دیوالی میں ہوتا کیا ہے معاملہ؟ دیوالی میں کھلم کھلا شرک ہوتا ہے، بالکل کھلے طور پر. آج کے دن کھلے طور پر بالکل کھلم کھلا شرک ہے. اور شرک کے خلاف ہمارا اور آپ کا رد عمل ہونا چاہیے، ہم اس کو روک دیں.
اس کو روکنے کی کوشش کریں. کس طریقے سے روکیں گے آگے بات آئے. دیوالی کیوں منائی جاتی ہے؟ یہ لوگ دیوالی کیوں مناتے ہیں یہ بھی آپ سمجھیں. دیوالی ایک ایسی قوم کا تہوار ہے جن کے دیوتاؤں کی گنتی ہی نہیں ہے. 33 لاکھ کی کتنے دیوتا، ان کے کوئی گنتی ہی نہیں جن کے دیوتاؤں کی. دیوالی مناتے کیوں ہیں؟ دیوالی کے دن، آج کا جو دن ہے، وہ لوگ لکشمی دیوی کی پوجا کرتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کو لکشمی دیوی جو ہوتی ہے وہ مال و دولت سے نوازتی ہے. یا کسی بھی ہندو بھائی سے آپ جا کے پوچھیں، اس لیے وہ آج بالخصوص آج لکشمی دیوی کی عبادت کرتے ہیں. اب بتائیے کہ اللہ کو چھوڑ کر ایک دیوی کی عبادت جس دن ہو، اس خوشی میں اگر مٹھائیاں تقسیم ہو، ان مٹھائیوں کو کھانا اور لینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس دن مبارکباد دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس ایسی تہوار جس دن کھلم کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو رہا ہو. میرے بھائیوں، شرک کے خلاف رد عمل تو ہمارا اور آپ کا یہ ہونا چاہیے جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے اس کی روشنی میں، کہ ہم شرک کو اگر طاقت ہے تو اس کو اکھاڑ کر پھینک دیں، یعنی اس کو روک دیں، بالکل اس کو ختم کر دیں. اس کو جہاں پر شرک ہو رہا ہے جسے اس کو پورے طریقے سے اکھاڑ پھینکیں. لیکن آج ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے. دوسرا رد عمل ہمارا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ دوسرا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم زبان سے حجت قائم کریں، نصیحت کریں، حجت قائم کر دیں کہ یہ جو آپ یہ تہوار منا رہے ہیں، آپ یہ عبادت کر رہے ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے لوگوں کو نوازنے والا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو. واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، اللہ مالداری دیتا ہے، اللہ خوشحالی دیتا ہے. یہ دیوی آپ کو خوشحالی نہیں دے سکتی ہے. آپ زبان سے حجت قائم کر سکتے ہیں، اگر زبان سے وہ حجت قائم کرنے کی طاقت نہیں ہے تو إِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کم سے کم دل میں آدمی برا سمجھے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اب یہ بتائیے اگر ہم مٹھائیوں کا چٹخارا لیں گے، کھائیں گے، تو جو ایمان کا آخری درجہ ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گا. اس لیے بچنے کی کوشش کریے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، جو بات حق ہے وہ بتا رہا ہوں. اگر کوئی کہے کہ ہم نہیں کر پائیں گے عمل ایسا تو لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے نبی آپ کسی کے اوپر نگراں اور داروغہ نہیں ہے، آپ کا کام ہے نصیحت کر دینا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم دین عطا فرمایا ہے، اللہ کا شکر ہے. ہم آپ کو جو صحیح بات ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں. اگر کوئی اس پر کہے کہ ہم اس بات پر عمل نہیں کر سکتے ہیں تو اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس کا معاملہ میں اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں. تو اگر آپ مبارکباد دیے، آپ نے مٹھائیاں کھائیں، تو آپ کا جو ایمان کا کمزور درجہ ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گا. تو یہ دیوالی کے تعلق سے بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تعلیف قلب کے لیے، محبت کے لیے، تقارب کے لیے، یعنی اپنے اخلاق کو پیش کرنے کے لیے. ارے میں کہتا ہوں دیوالی کی مٹھائی لینے سے، مبارکباد دینے سے وہ اسلام کے قریب نہیں آ جائیں گے. اسلام کے قریب ان کو کرنا ہے تو نبی کے اخلاق کو پیش کر دو. ہم نے نبی کے اخلاق کو پیش نہیں کیا غیر مسلموں کے سامنے، ورنہ آج جو ہے یہ لوگ متاثر ہوتے. آج ہمارے اخلاق و کردار سے تو ہمارا سگا بھائی مسلمان پریشان ہے، ہماری سگی بہن پریشان ہے، ہمارا پڑوسی پریشان ہے، ہمارے خاندان و رشتہ دار ہماری زبان کے تیکھے کلمات سے پریشان ہے. میرے بھائیوں، ہم کو اگر غیر مسلموں کو اگر قریب کرنا ہے، ان کو اگر اسلام کے قریب لانا ہے تو ان کے سامنے صرف ہم اور آپ نبی کے اخلاق و کردار کو پیش کریں. آج جو میڈیا اسلام کی سب سے بڑی دشمن ہے، اسلام کے خلاف جو وہ باتیں پیش کر رہی ہے، اسلام دہشت کی سب سے بڑی دشمن ہے. اسلام کے خلاف جو وہ باتیں پیش کر رہی ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. اسلام نے تو دہشت گردی کو مٹانے کا کام کیا ہے، لیکن وہ لوگ کیوں
کہہ رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو دین کے معاملے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ان کو نبی کی سیرت پتہ نہیں, صحابہ کی زندگی ان کو معلوم نہیں, ان کو اسلام کیسے ان تک پہنچا ہے, اسلام کیا قربانیاں چاہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے رہے ہیں کس کام میں, مسلمانوں کو آج پتہ نہیں. ہم غیر مسلموں تک نبی کے کردار کو, نبی کے اخلاق کو پیش نہیں کر سکے, قرآن کریم کی آیتوں کو ہم بتا نہیں سکے, نبی کے فرامین ہم بتا نہیں پائے. کیسے بتائیں گے جب قرآن کریم کی آیتیں ہم کو خود پتہ نہیں, نبی کے فرامین ہم کو خود معلوم نہیں, نمازیں ہم سے غائب ہیں, زکوٰۃ ہم نہیں دے رہے, صدقہ و خیرات ہم صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں, ہمارے اخلاق و کردار سے لوگ پریشان ہیں. میرے بھائیوں, تعویذ و گنڈوں میں ہم خود ملوث ہیں, برائیوں میں ہم خود ملوث ہیں. میرے بھائیوں, کیسے ہم ان کو صحیح تعلیم دیں گے؟ دین کی تعلیم وہی لوگ دے سکتے ہیں جو دین کو سیکھیں گے. اس کے لیے پہلے دین کو سیکھنا پڑے گا. لہذا یہ کہنا کہ ان کو محبت کے لیے وہ تھوڑا سا نفرت نہ کرنے لگے, ان کو اسلام سے قریب کی, اسلام ہے میں تمہاری مٹھائی کھا رہا ہوں تمہیں مبارکباد دے رہا ہوں, یہ غلط ہے. میرے بھائیو, آپ کو معلوم ہونا چاہیے, ابھی کل ہی میں نے وہ واقعہ بتایا, نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا معاملہ ہے. یہود آپ کو معلوم ہے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا. کس کے لیے رکھتے تھے؟ یہود کا معاملہ کیا تھا, وہ چند نبیوں کو چھوڑ کر سارے انبیاء کو مانتے تھے اور کفار کے بنسبت مسلمانوں سے زیادہ قریب تھے یہود. لیکن جب روزہ رکھتے تھے, اور کس کی خوشی میں, کوئی دیوی دیوتا اور کوئی غیر اللہ کے نام پر وہ نہیں رکھتے تھے, بلکہ ایک نبی کی فتح اور کفر کی شکست میں, طاغوت کی شکست میں رکھتے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دیا تھا, فرعون کو غرق کیا تھا, اسی خوشی میں وہ لوگ روزہ رکھ رہے تھے. لیکن مذہب اسلام وہ تو بہترین موقع تھا کہ یہود کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام محبت پیش کرتے کہ بھائی ہم بھی, آپ روزہ رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھیں گے. محبت پیش کرنے کا, قربت حاصل کرنے کا اس سے بہترین موقع نہیں تھا. لیکن شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. کیا فرمایا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب آپ کو معلوم ہوا, صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی اس دن کی تعظیم تو یہود بہت زیادہ کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ الْمُقْبِلُ إِنشَاءَاللَّهُ صُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ, اگر آئندہ سال میں زندہ رہا انشاءاللہ تو 9 محرم الحرام کا 10 کے ساتھ روزہ رکھوں گا, یہود کی مخالفت کروں گا. الحمدللہ آج مسلمان وہ کام کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہم وہ کام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا آئندہ سال انتقال ہو گیا, یعنی محرم الحرام کے آنے سے پہلے صحابہ کرام ہمیشہ 9 اور 10 کا روزہ رکھتے تھے. کس لیے؟ یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے, یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے. بتائیے, روزہ اتنا بڑا عمل, لیکن وہاں بھی یہودیوں سے تقرب حاصل نہیں کیا, قربت محبت نہیں پیش کیا کہ ٹھیک ہے تم رکھ رہے ہو تو میں رکھ رہا ہوں. اس لیے کہ جہاں اسلام کے قانون کی بات آئی, جہاں مذہب اسلام کو اس بات کا یہ ہوا کہ ان سے کسی بھی معاملے میں یہاں توحید میں خلل آ سکتا ہے, یہاں سے شرک کا دروازہ کھل سکتا ہے, وہاں پر مذہب اسلام نے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا ہے. اور اب بات دیوالی کی مٹھائی تک نہیں رہ گئی ہے, دیوالی کے مبارکباد تک نہیں رہ گئی ہے. آپ کو بہت ایسے مسلمان مل جائیں گے جو اب دیوالی خود ان کے گھروں میں منائی جاتی ہے اور گنپتی بھی بیٹھانا شروع ہو گیا ہے. کتنے ایسے مسلمان آپ پتہ لگائیے مل جائیں گے. یہ دروازہ جو چور دروازہ شرک کا, یہ مٹھائیوں ہی سے کھلتا ہے اور آخر تک جا کر پہنچتا ہے, وہ اس طرف لے جاتا ہے جو بالکل جہنم کے آگ کے قریب کر دیتا ہے. اس لیے کیوں نہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے شرک کا جو چور دروازہ, جو پہلا دروازہ ہے, اسی کو بند کر دیں. میرے بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے محبت اور ہمدردی نہیں دکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ 9 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے. اور آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. لوگوں, میرے نبی اپنی زبان سے کبھی کچھ نہیں کہتے ہیں, جو کہتے ہیں وہ وحی کے ذریعے, یعنی جبرائیل امین جو میرا پیغام لے کر جاتے ہیں وہ لوگوں کو سناتے, اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں بولتے ہیں. تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیوالی کی مبارکباد دینا بھی غلط, دیوالی کی مٹھائیاں کھانا بھی غلط. جب وہ منانا صحیح نہیں تو پھر اس کی مبارکباد دینا اور مٹھائی کھانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے. چند باتیں اور پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا چونکہ آج دیوالی کا موقع ہے.
اب لوگوں کا بہت سا سوال ہے اس تعلق سے کہ بھائی وہ لوگ چڑھاوا والا دیوی لوگ جو پوجا کرتے ہیں وہ مٹھائی نہیں بلکہ ہماری دوستی اتنی ہے کہ وہ دکان سے خرید کرتے ہیں، ہم کو دکان سے خرید، بڑی بہت زیادہ تعلق۔ پہلی بات، غیر مسلموں سے تعلقات اگر دین کے غرض سے کہ اس آدمی کو ہم دین کی بھی دعوت دیں گے تب تو دوستی رکھ سکتے، ورنہ دوستی رکھنا ہی چاہیے۔ دوستی آپ رکھیے لیکن آپ کا ارادہ یہ ہو کہ ہم اس کو ضرور اسلام کی دعوت دیں، تب تو آپ رکھ سکتے۔ تو بہت سے لوگوں کا سوال آج بھی آیا کہ مولوی صاحب بہت جمتا ہے، ہمارا تعلقات خراب ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ بتائیے، فجر کی نماز ہمیشہ کے لیے غائب، اللہ سے اتنی دوری ہو رہی، اس کی فکر نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم سے تعلقات بگڑ رہا، اس کی اتنی فکر ہے۔ نمازیں گھروں میں بیٹھے نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ سے رشتہ توڑ رہے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم سے دوستی نہ ٹوٹ جائے، کہیں ہمارا کاروبار نہ خراب ہو جائے، اتنی فکر ہے۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے جو اپنے آپ کو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ نبی کو کوئی نہیں مانتا۔ ہمارا اور آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، اور اتنا عقیدہ کا معاملہ آتا ہے تو ہم اتنا کمزور پڑ جاتے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ تو اس تعلق سے معاملہ آیا میرے بھائیو، پہلا جواب میرا یہ ہے کہ دیوالی اگر دیوی دیوتا جو پوجا کرتے ہیں اگر وہ مٹھائی دیں تو اس میں علماء کا پورا اتفاق ہے کہ وہ اس کو کھانا لینا بالکل جائز نہیں۔ وما اہل لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز وہ آپ لے لیں، کھا لیں، کوئی آپ لینا صحیح نہیں ہے۔ آپ کو تو موقع اگر کوئی دے تو آپ وہاں توحید کی دعوت دیجیے کہ نہیں بھئی غیر اللہ کے نام ہے، آپ اللہ کے لیے، آپ اللہ کے لیے کریے، اللہ کے لیے عبادت کریے، اللہ کے لیے نظر مانیے، اللہ کے سامنے جھکیے، تو اس میں اتفاق ہے۔ دوسرا معاملہ ہے کہ اس میں حرج کس بات کی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرج اس بات کی ہے دکان سے خرید کر اگر آپ کو دیتے ہیں آپ کے کھانے میں لینے میں حرج یہ ہے، ہمارا اعتراض یہ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اگر ہم مٹھائی لیتے ہیں تو گویا ہم اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ آپ نے جو تہوار منائی ہے آپ کے خوشی میں ہم بھی شامل ہے، اور آپ کے خوشی میں ہم بھی شامل ہے، اور اس بات کی دلیل ہو جاتی ہے کہ جو ہے آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں ہمارا تعاون ہے، ہمارا مدد ہے، آپ کریے، آپ کی خوشی میں ہم شامل ہیں، اس لیے ہم آپ کی مٹھائی لے رہے ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کاموں میں کوئی تعاون نہیں ہے۔ اگر آپ مٹھائی لے رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، گویا آپ ایک غیر مسلم کی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلم کھلا شرکت ہے آپ کی مدد کریں۔ لہذا خلاصے کرام یہ کسی بھی طریقے سے مٹھائی وغیرہ لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ مذہب اسلام کا صرف دو تہوار ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کسی غیر کے تہوار پر مبارکباد دینا، اس میں شامل ہونا، ان کی شیرینی کھانا، ان کے دعوت قبول کرنا، یہ مذہب اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں چند علماء ہے اس سلسلے میں جو کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے پڑھا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی اگر بہت گنجائش نہیں نکل رہی، بہت بڑا اس کو کوئی خطرہ لاحق ہے کہ اگر مٹھائی نہیں لے گا تو بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا، بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس کے ساتھ، تو ایسے وقت میں وہ مٹھائی دکان وغیرہ سے اگر خرید کر دے سکے وہ لے لے لیکن کھائیں گے۔ یہ ایک عالم کا فتویٰ ہے۔ دوسرا فتویٰ دکتور فضل الرحمان جو ابھی منصورہ مالیگاؤں کے اندر ہیں، مفتی ہیں، ان کا فتویٰ ابھی آ گیا ہے کہ بھائی اس طریقے سے مٹھائی مجبوری میں لے لیں لیکن اس کو کسی غیر مسلم ہی کو دے دیں، اس کو کھائیں نہ۔ یہ دو عالم کا، ایک امام ابن تیمیہ بہت بڑے امام اور ایک اپنے موجودہ عالم مفتی فضل الرحمان صاحب کا ہم نے فتویٰ بنایا، لیکن سعودی عرب جو دائمی فتویٰ کمیٹی ہے اس کا فتویٰ یہ ہے کہ دلائل کی روشنی کے بنیاد پر یہ ہے کہ دکان سے بھی اگر خرید کر دے تو لینا اور پھینکنا جائز نہیں۔ ڈائریکٹ میرے بھائی یہ اسلام ہے، یہاں توحید کا معاملہ ہے، ہماری دوستی ویسے ہی رہے گی، ہم آپ سے تعلقات ہمارا اچھا ہے، ہمارا کوئی شکوہ شکایت آپ سے نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی نے یہ تعلیم نہیں دیا ہے یہاں اس تہوار کے موقع پر اگر ہم یہ دیں گے تو یہ جو ہے آپ کے خوشی میں شامل ہونا ہو جائے گا، لہٰذا ہم آپ کی مٹھائی نہیں لے سکتے۔ اگر آپ اچھے طریقے سے سمجھا دیں تو بھائی اعتراض نہیں کرے گا، لیکن ہمارا ایمان خود ہی کمزور ہے میرے بھائیوں، ہم کو رات کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور میں کہتا ہوں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ
علیہ نے کہا ہے ان کا احترام ہے، ان کی عزت ہے، لیکن ہم اہل حدیث ہیں، ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، ہم کسی ایک عالم کی تقلید نہیں کرتے ہیں، ہم جہاں قرآن و سنت کی بات آتی ہے جو صحیح ہوتی ہے اسے لے لیتے ہیں۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے، کسی بھی طریقے سے وہ دکان کی مٹھائی ہو یا پوجا کی مٹھائی ہو، اس کو لینا اور اس کو لے کر پھینکنا، لینا ہی صحیح نہیں اور کھانا اور پھینکنا تو بہت دور کی بات ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں سے بچیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اور ایسے موقع پر جب ہم اپنے موبائل وغیرہ کو بند رکھتے ہیں، جب کوئی موقع آتا ہے تو ایسے موقع پر بچنے کے لیے کوئی تدبیر آپ اپنا سکتے ہیں، اپنے گھروں میں رہیے اور کوئی تدبیر اپنائیے بچنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک کی غلاظت و گندگی سے بچائے، توحید پر قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔